بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر میں اللہ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہ کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ابلیس اور اس کے وسوسوں کے بارے میں بات کی تھی، 3 خاص چیزیں ہیں جن میں ابلیس ہمیشہ اپنے وسوسے بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا وسوسہ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کچھ غلط اللہ کے بارے میں سوچیں، حقوق اللہ۔ دوسرا وسوسہ اس کا انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے، حقوق العباد۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے بارے میں کچھ غلط سوچیں۔ اور آخری جو اس کا وسوسہ ہوتا ہے وہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کچھ ایسا سوچیں جو غلط ہو۔ اب اس ایپیسوڈ میں صرف پہلا وسوسہ کے بارے میں بات کروں گی۔ ابلیس ہمارے اندر اللہ کے بارے میں کس قسم کی غلط چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں اللہ کے قریب جانے کے لیے تو کچھ مشکلات سامنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت نماز پڑھ رہے ہیں، بہت ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اندر سے خالی ہے۔ ہمیں کوئی خاص کنیکشن اللہ کے ساتھ محسوس ہی نہیں ہوتا، اور اس وقت پھر ابلیس کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابلیس ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے ذکر اور نماز کرنے کے باوجود ہمارا دل اندر سے خالی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نماز اور ذکر تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو تو بہت امتحان آنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اس وقت دوبارہ ابلیس کے وسوسے آتے ہیں، اور ابلیس ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول نہیں کیا، اللہ نے ہمارے پچھلے گناہ معاف نہیں کیے، اسی لیے اتنی عبادت کرنے کے باوجود ہماری زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہمیں مزید ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ہم اللہ پر دھیان ہی نہیں کر رہے تھے، ہمارا دھیان دنیا کی طرف تھا، اور پھر دوبارہ ابلیس کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران ہمیں برے قسم کے خیالات آتے ہیں، نیگیٹو قسم کے خیالات آتے ہیں، اور ابلیس ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ ہمارے خیالات اتنے برے ہیں اللہ ہماری نماز کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں لیکن بعد میں زندگی میں دوبارہ ہم سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، تو ابلیس کے وسوسے آ کے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم وہی غلطی کو بار بار کرتے جا رہے ہیں۔ اب تو معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ہمارے لیے صرف جہنم ہی ہے۔ یاد رکھیں یہ تمام نیگیٹو خیالات جو ہمارے دماغ میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ صرف ابلیس کے وسوسے ہیں، کیونکہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ ایک بہت سخت، بہت غصے والا خدا ہے، ایک ایسا خدا جو بہت آسانی سے معاف نہیں کرتا، اور ایک ایسا خدا جس کو مزہ آتا ہے جب وہ انسانوں کو سزا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے بارے میں اس قسم کے خیالات ہمارے دماغ میں آئیں گے تو ہر انسان نا امید ہو جائے گا، وہ یہی سوچے گا کہ توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اور پھر یا تو وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا، یا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس زندگی کو مزید انجوائے کر لوں۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسی لیے اللہ نے یہ بہت ہی خوبصورت آیت قرآن میں ڈال دی ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ گناہ کیے، یہ مت سوچو کہ آپ کے گناہ کتنے بڑے تھے، یہ مت سوچو کہ آپ کے دماغ میں کتنے غلط قسم کے خیالات آتے ہیں اور کتنی دفعہ آتے ہیں۔ یہ بس بار بار یاد رکھو کہ جو مرضی آپ نے کیا ہو ہر چیز اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔
قرآن میں اللہ یہ بات صاف ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں مانگ رہا. اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دفعہ بھی گناہ نہیں کر سکتے، آپ بار بار غلطی نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بار بار غلطی کریں گے، بلکہ ہمارے خیالات کے اوپر بھی اکثر ہمارا کوئی قابو نہیں ہوتا. اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں مانگ رہا، اللہ صرف ہم سے محنت، کوشش، جہاد مانگ رہا ہے. وہ صرف یہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کوشش تو کریں کہ ہم اللہ کے قریب جا سکیں، ہم کوشش تو کریں کہ ہم اللہ کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں، ہم کوشش تو کریں کہ ہم گناہ اور بری چیزوں سے دور رہیں. صرف اتنا ہی اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. اور ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، جب اللہ ہمیں قرآن میں خود سمجھا دیتے ہیں کہ پرفیکٹ صرف اللہ ہی ہے، تو اللہ ہم جیسے لوگوں سے پرفیکشن کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھیں، اللہ کی رحمت پر نا امید کبھی نہ ہو. نا امید صرف ابلیس ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے اللہ کا غصہ دیکھا، تو اس نے ایک دفعہ بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، کیونکہ وہ نا امید ہو گیا تھا کہ اللہ تو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. بلکہ اسی لیے تو اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کا لفظ بلاسا سے آتا ہے، وہ جس نے اللہ کی رحمت پر نا امید ہو گیا تھا. اور ابلیس یہی نا امیدی انسان کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، ہم اشرف المخلوق اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم سے کوئی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی. اللہ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم بار بار غلطی کریں گے. ہمیں اللہ اشرف المخلوق اسی لیے کہتا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا رب ہمیں ہمیشہ ہدایت دے گا. اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے. السلام علیکم.